الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله. حضرات محترم، گنتی کے چند دن ہیں، کچھ گزر گئے ہیں اور کچھ بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آج 17واں روزہ جو چڑھ چکا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ کسی چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا۔ کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو، نزلہ زکام، تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہو، روزہ چھوڑ دینا کہ بھائی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو۔ بیمار ہونے کا مقصد جو اس آیت میں ہے کہ فمن کان منکم مریضا، یہ وہ ایسے لوگ بیمار ہیں جو ایسے بیمار ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے یا اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، اتنے بیمار ہیں کہ وہ سحری اگر کر لے تو افطاری تک پہنچ نہیں سکتے، اس طرح کا بیمار ہے۔ یہ بیماری نہیں کہ زکام لگ گیا روزہ چھوڑ دیا، بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، یا کوئی مسئلہ ایسا کوئی بن گیا روزہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات میں، صحیح مشکات میں حدیث نمبر 927 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے کہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چل رہے ہیں، قدم با قدم اوپر رکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑے تعجب سے اس کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا تو آپ نے 3 باتیں بتائی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی ناک آلود ہو جائے جس کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو یہ جو ایمی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمی روزہ چھوڑ دینا، تو یہ وہ لوگ اس کے ضمن میں آ رہے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کسی قسم کے نہ کوئی ایشو نہیں، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دینا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مریض ایسا ہو کہ بالکل، یعنی کہ جس طرح کے اب آج کل جو اکثر بیماری چل رہی ہے شوگر کی، بلڈ پریشر کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں بیماری ہے۔ لیکن بہترین بات یہ ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ سب سے بہترین طریقہ ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص ایسا ہے جو بہت ہی ضعیف العمر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو بار بار دوائی کی ضرورت ہے یا کچھ ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کے روزے کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4505 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، یعنی ضعیف العمر ہے، تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اپنے حصے کا روزہ مسکین کو رکھوائیں۔ فدیۃ طعام مسکین، مساکین کو وہ اپنے حصے کا روزہ رکھوائیں، ان کو فدیہ کے طور پہ دیں، تاکہ وہ جو تمہارے روزہ چھوٹ رہے ہیں وہ تمہارے حصے کی روزہ وہ رکھ لیں گے۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ چند دن یہ تھوڑی بہت یہی بات چلے گی
کیونکہ وقت میں تھوڑا دیر لے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔